الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی جل وعلا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین احبابی کرام قدر بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ رب ذوالجلال نے بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم فرمایا ہم ناچیز و حقیر بندوں کو رسول رحمت کا امتی بنا لیا۔ میرے نبی کے صدقہ سے ہمیں وہ کتابیں لا ریب عطا فرمائی، وہ کتابیں لا زوال عطا فرمائی، وہ کتابیں حق عطا فرمائی کہ اللہ کی عزت کی قسم دنیا میں کوئی بھی جس کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ جس قرآن مجید فرقان مجید نے چیلنج دیا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اے کافرو، دنیا بھر کے کافرو، قیامت تک آنے والے ساری دنیا کے کافرو، یہ تمہیں چیلنج ہے۔ ان کنتم فی ریب، اگر تمہیں اس قرآن کریم میں کوئی شک ہے کہ نزلنا علی عبدنا، جس قرآن کریم کو ہم نے اپنے عبد خاص محبوب مکرم پہ نازل فرمایا ہے، اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے تو فأتوا بسورۃ من مثلہ، ہم تمہیں چیلنج دیتے ہیں اس کی مثل کوئی ایک سورت بنا لاؤ۔ پھر ایک دو آدمی نہیں، یہ چیلنج ایک زمانے والوں کو نہیں، وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اللہ کے مقابلہ میں سارے جنوں انس ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے، آسمان والے زمین والے سارے کے سارے سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، قرآن کی مثل لانا چاہیں قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ پھر رب کائنات نے خبر دی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ لا سکو، اس کے بعد خبر کیا دی وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہم اعلان کرتے ہیں تم کبھی بھی اس کی مثل نہیں بنا سکتے ہو۔ خبر دے دی نہیں بنایا جا سکتے اس مثل۔ تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر جہنم کی آگ سے بچو کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، جس کو بنایا ہی کافروں کے لیے گیا ہے، جس کو وضع کیا گیا ہے کافروں کے لیے، جس جہنم کو بنایا گیا، پھر اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کے غضب سے ڈرو۔ اللہ کی عزت کی قسم اس وقت سے لے کے آج تک معاندین اسلام، دشمنان اسلام اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اس قرآن کی مثل ایک جملہ بھی نہیں بنا سکے۔ قرآن مجید فرقان مجید کا ہر جملہ آیت کہلواتا ہے۔ آیت کا لفظی معنی دلیل ہوتا ہے جو کسی دعویٰ کے ثبوت کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ توحید و رسالت کے دعویٰ کی دلیل قرآن کا ہر جملہ ہے۔ اگر اللہ ایک نہیں ہے، اگر محمد مصطفیٰ کریم اللہ کے رسول نہیں ہیں، پھر قرآن کی مثل بنا کے دکھاؤ، نہیں کوئی دکھا سکتا۔ اس قرآن کریم کا ہر جملہ ہی آیت ہے، مگر یہ آیہ بارکہ جو میں نے ابھی خطبہ کے اندر تلاوت کی ہے، یہ اپنے اندر بے مثال عزت و وسعت رکھتی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید سارے کا سارا
خدا نخواستہ نہ بھی نازل ہوتا، صرف ایک یہ آیا برکہ ہی نازل ہو جاتی تو پوری کائنات کے اصلاح کے لیے یہی ایک آیا برکہ کافی تھی۔ ان اللہ یأمرکم، سورہ نحل کی یہ آیا برکہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و احسان کا حکم دیتا ہے، اپنی جامعیت کے اعتبار سے، اپنی عظمت کے اعتبار سے۔ یہ آیا مبارکہ اس قدر جامع ہے، کفار مکہ نے ولید بن مغیرہ، ایک بہت بڑا کافر، میرے کریم آقا کے دشمنوں میں بہت بڑا دشمن، مکہ مکرمہ کا ایک امیر ترین شخص، اتنا امیر کہ عام لوگ کہ جنہوں نے بت بنا رکھے تھے، کسی کا بت مٹی کا تھا، کسی نے پتھر کا بنا رکھا تھا، کسی نے لکڑی کا بت بنا رکھا تھا، کسی کے پاس تانبے کا کانسی کا بت تھا، کوئی بہت امیر تھا تو اس سے چاندی کا بت بنا رکھا تھا۔ ولید بن مغیرہ کا بت سونے کا تھا۔ مکہ مکرمہ کا سب سے زیادہ مالدار شخص یہ ولید بن مغیرہ تھا۔ جب حرم کعبہ کی تعمیر کا وقت آیا، لوگوں نے تھوڑے تھوڑے درہم دیے تھے، خانہ کعبہ کی چھت کا سارا خرچہ اس تنہا نے برداشت کیا تھا، بڑا امیر آدمی تھا، اور کفار مکہ کے نزدیک بڑا دانا، بڑا عقل مند، بڑا صاحب فہم و شعور تھا۔ کفار مکہ نے بال اتفاق ایک دن مشورہ کیا، رسول رحمت کی خدمت فیض درجت میں وہ شخص کو بھیجا جائے جو وجیح بھی ہو، عزت والا ہو، شکل صورت کے اعتبار سے بھی باروب ہو، مال و دولت والا بھی ہو، کہ بڑی سے بڑی پیشکش کر سکے، سخی بھی ہو کہ وہ رقم دے بھی سکے، تنہا پیشکش نہ کر سکے، رقم دے بھی سکے، جس طرح آج ضمیر خریدے جاتے ہیں رقم کے ساتھ، پیسے دے کر ضمیر خریدے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حکومت کے ساتھ ایک پارٹی بگڑ جاتی ہے، حکومت اس کو پیسے دے کے ساتھ ملا لیتی ہے، پھر دوسری بگڑ جاتی ہے، ساری رقم ادھر صرف کی جاتی ہے، ضمیر خریدے جاتے ہیں۔ ایسا شخص ان کو چاہیے تھا جو گفتگو کرنے کا ماہر بھی ہو، مد مقابل کو زج کر سکتا ہو۔ ان کی نظر ولید بن مغیرہ پہ پڑی، اسے کہا کہ تو صاحب ثروت بھی ہے، گفتگو کرنے کا بھی تو بہت ماہر ہے، علم و فضل کا یگانہ روزگار ہے، تو جا ان کے پاس اور تو جو بھی ان سے شرط طے کرے گا ہم قبول کر لیں گے۔ ولید میرے نبی کے پاس آیا صلی اللہ تعالیٰ حبیبی دائما ابدا، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض درجت میں عرض کیا، حضور کا نام لے کر، اے محمد اے صادق و امین، تیرے اندر وہ سارے خصال حمیدہ، وہ اعلیٰ صفتیں پائی جاتی ہیں جو ایک سردار کے اندر پائی جانی چاہیے، شکل صورت کے اعتبار سے، قد کاٹ کے اعتبار سے تو ایک بہترین اور موزوں ترین شخصیت ہے، تیرے جیسے حسین و جمیل کوئی نہیں ہے، عقل مند اور دانا تو اتنا زیادہ ہے کہ بڑے بڑے کی عقلیں تیرے سامنے مات کھا جاتی ہیں۔ سچ بولنا، وعدے سے اعفا کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، بیواؤں کی خدمت کرنا، یتیموں کا سہارا بننا، یہ تیری خصوصیات میں سے ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک بادشاہ کے اندر ہونی چاہیے، وہ ساری تیرے اندر پائی جاتی ہیں۔ حسن و رعنائی کے اعتبار سے تیری کوئی مثال ہی نہیں ہے، اس لیے ہم تیرے پاس آئے ہیں، میں اپنی قوم کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، تیرا جی چاہے تو مجھے بتا دے، ہم تجھے اپنی قوم کا سردار بنا لیتے ہیں۔ سارے کے سارے متفق ہیں تجھے اپنا آقا ماننے کے لیے، تیرے پاس ہم دولت کا اتنا بڑا انبار لگا دیں گے، تیری بعد والی نسلوں سے بھی وہ سونا چاندی ختم نہیں ہوگا۔ اشارہ کر مکہ کی کس لڑکی سے تو شادی کرنا چاہتا ہے، ایک سے نہیں، جتنی لڑکیوں سے تو چاہے ان لڑکیوں کے ساتھ شادی تیری کی جاتی ہے، اور وہ ساری کی ساری لڑکیاں دل و جان سے تجھ پر فدا ہونے کو تیار ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے کہ تو ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، تو یہ نہ کہہ کہ یہ بت جھوٹے ہیں تم ان کو چھوڑ دو، اللہ کو مان لو، یہ جملے نہ کہیں، ہم تیری ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ میرے کریم آقا رسول اللہ بھی خاموشی کے ساتھ ولید کی بات کو سنتے رہے۔ جب وہ اپنی بات مکمل کر چکا نا تو میرے کریم نے فرمایا، ولید تم اپنی بات مکمل کر چکے ہو، اب میں بھی کچھ کہوں؟ اس کہا ہاں ہاں بھتیجے کہو، شوق سے کہو،
میں سننے کو تیار ہوں۔ ولید کی عمر زیادہ تھی، اس لیے اس نے میرے نبی کو بھتیجا کہا، بھتیجے کہو، جو کہو کہ میں سننے کو تیار ہوں۔ میرے نبی نے یہی آیت بارکہ تلاوت فرما دی، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ جب میرے نبی تلاوت فرما رہے تھے اس پر ہیبت طاری ہو گئی، خاموش ہو کے حیرانی کے ساتھ میرے نبی کی یہ گفتگو سنتا رہا۔ جب میرے کریم نے آیت برکہ مکمل فرمائی، اس نے کہا بھتیجے دوبارہ مجھے سنا، جو تو نے پہلے کہا دوبارہ کہہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ ہے برکہ تلاوت فرما دی، خاموشی کے ساتھ اٹھ کے گھر کو چلا گیا۔ نا میرے نبی کو کہنے لگا، جس طرح کتب تفاسیر میں ہے، میرے نبی کہنے لگا مجھ کو کعبہ کے رب کی قسم، یہ کلام جو تو نے پڑھا اس میں بڑی شیرینی ہے، بڑی مٹھاس ہے، عزت کے اعتبار سے یہ وہ درخت ہے، وہ تنا ہے جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، یعنی دنیا کے طوفان جس کو ہلا نہیں سکتے، اس کی شاخیں بڑی دراز ہیں، پتوں سے، پھولوں سے، پھلوں سے بھرپور ہیں، یہ وہ کلام ہے جو لازوال کلام ہے۔ کہا اٹھ کے گھر کو چلا گیا، کافروں کے پاس ہی گیا، کفار مکہ سین حرم میں اس کے منتظر تھے، کب وہ آئے گا، ہمیں آ کے خبر سنائے گا اور ہمیں خوشی ہوگی، کیونکہ یہ ایسا شخص ہے بات منوانا جانتا ہے، رقم دے کر، سونا چاندی دے کر یہ منوا لیتا ہے، منوا لے گا، یہ سوچ رہے تھے۔ ولید ان کے پاس آیا، سیدھا گھر چلا گیا۔ قریش مکہ کہنے لگے معلوم ہوتا ہے معاذ اللہ اس پر بھی محمد کا جادو چل گیا۔ کفار کہنے لگے معلوم یہ ہوتا ہے اس پر بھی جادو ان کا چل گیا ہے۔ چنانچہ کافروں میں بدترین کافر ابو جہل لعین، اس سے یہ آیت برکہ سنی تھی، یہ بھی کہتا تھا یہ بے مثال کلام ہے۔ ابو جہل لعین جو کافروں میں خبیث ترین کافر تھا، اس نے دوسروں کہا کہ میں اس کو منا کے لاتا ہوں، یہ اٹھا اس کے گھر آ گیا۔ ولید اپنے گھر میں تھا اور ہیبت زدہ تھا۔ یہ ابو جہل ولید کے پاس آیا، کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، مکہ والے چندہ جمع کر رہے ہیں، چندہ جمع کر رہے ہیں۔ ولید جو کہ امیر بندہ تھا، جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ کہنے لگا کس لیے چندہ جمع کر رہے ہیں؟ تو میرے پاس چندہ لینے کے لیے آئے ہیں، بتا میں کیا دوں، جو تو کہے گا میں دے دوں گا، جتنا سونا جتنی چاندی بتا، میرے ذمہ کیا ہے۔ تو ابو جہل کہنے لگا، عمر بن حشام اس کا نام تھا، اس نے کہا عمر بتا کیا چاہیے۔ عمر، یہ ابو جہل کہنے لگا دراصل وہ چندہ تیرے لیے جمع کر رہے ہیں۔ ولید غصہ میں آ گیا، وہ میرے لیے؟ ان کو پتہ نہیں مکہ میں سب سے بڑا مالدار تو میں ہوں، مجھے ان کے چندے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو ضرورت ہے بتاؤ، مجھے کیا ضرورت ہے؟ تو ابو جہل وہ کھسیانی انداز میں کہنے لگا دراصل بات یہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ تو جو میرے نبی کا نام لے کہنے لگا صادق امی کے پاس گیا ہے نا، شاید اس کے دسترخوان کے بچے ہوئے ٹکڑے تجھے پسند آ گئے ہیں اور تو ان کی جانب مائل ہو گیا ہے۔ یہ دراصل اس کی وہ جعلی حمیت اور غیرت کو جگانے کے لیے کہا تھا کہ تو ان کا منگتا ہو گیا ہے۔ یہ غصے میں آ گیا، کہنے لگا بخدا تم اچھی طرح جانتے ہو ان کو تو شاید ایک وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، میرے پاس تو سونے چاندی کے انبار ہے، 10 میرے بیٹے ہیں جو میرے معاون ہیں، میرے پاس جتنی دولت اس کے پاس کتنی دولت ہے؟ کہنے لگا دراصل بات یہ ہے اے عمر بن حشام، غور سے سن، کعبہ کے رب کی قسم جو کلام مجھے اس نے سنا ہے اس کی مثال کائنات میں ہے ہی نہیں ہے۔ بڑا ہی وہ پر اثر کلام تھا، یوں تھا جس طرح کانوں میں شیرینی کے رس گھولے جاتے ہیں، حسن میں بے مثال تھا، اس تناور درخت کی طرح تھا جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، جس کے ڈال پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی چھاؤں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، جو پھلوں سے بھرپور ہے، جو پھولوں سے لدا ہوا ہے، اس درخت کی طرح اس کی گفتگو تھی۔ ابو جہل کہنے لگا ہے تو یہ بات صحیح، لیکن ہم اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ ولید کہنے لگا ایمان میں بھی نہیں لے کے آیا۔ پھر وہ کفار کی محفل میں میرے نبی کی شان میں کچھ گستاخیاں بکیں، یہی آیا مبارکہ حضرت عثمان بن مظعون نے سنی تھی۔ ایمان لانے والوں میں 14واں نمبر ہے حضرت عثمان بن مظعون کا۔ بالترتیب جو لوگ ایمان لے کے آئے نا،
اسد الغابہ کے مطابق 14واں نمبر عثمان بن مظعون کا، انہوں نے یہ آیا برکہ سنی تھی اور کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ آیا برکہ اپنے اندر بڑی وسعت رکھتی ہے، جس طرح میں قبل ازیں عرض کر چکا، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اگر سارے قرآن کریم فرقان حمید پہ نہ بھی عمل کیا جائے، صرف اس ایک آیت پر عمل کیا لیا جائے، دنیا و آخرت سب کے لیے یہ آیا برکہ اپنے اندر ایک وسعت رکھتی ہے، حاوی ہے سب پر۔ اور اس کی رب کائنات جل وعلا نے جو عزت و عظمت بنائی ہے، اس میں 3 چیزوں کو حکم دیا گیا ہے، 3 چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اور یہی وہ 3 چیزیں بنیاد ہیں، اگر ان کو اپنا لیا جائے تو اسلام کا سارا ڈھانچہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ اب دیکھیے میں تھوڑی سی اس کی تشریح کروں گا وقت کی نزاکت کے پیش نظر۔ رب کریم فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، پہلی چیز کیا ہے؟ عدل۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، 3 چیزوں کو حکم دیا، عدل کو حکم دیتا ہے، احسان کو حکم دیتا ہے، اپنے قریبیوں سے حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، 3 چیزیں۔ وینہا، اور تم کو اللہ منع کرتا ہے، عن الفحشاء والمنکر والبغی، فحشاء سے، منکر سے، بغی سے، 3 چیزوں سے منع کرتا ہے۔ یعظکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت کو قبول کرو۔ 3 چیزوں کو حکم دیا گیا ہے، 3 چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ جن کا حکم دیا گیا ہے وہ کون کون سی ہیں بھلا؟ بتائیے بھلا۔ عدل، احسان، قریبیوں سے حسن سلوک، اور جن سے منع کیا گیا فحشاء، منکر اور بغی، اس کی شرح انشاءاللہ تعالی میں بعد میں عرض کروں گا، ان سے منع کیا گیا ہے۔ ان میں پہلی چیز جس کا حکم دیا گیا وہ کیا ہے بھلا؟ عدل۔ وہ کیا ہے؟ عدل۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ آیا برکہ دنیا و آخرت، توحید و رسالت، احکامات شرعیہ، ان سب کو محیط ہے، اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ عدل، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں تشریح بیان کرنے سے قبل، آپ مجھے جواب دیں گے میری بات کا، بتائیے کائنات میں سب سے بڑا عدل کیا ہے؟ شاید آپ پوری طرح نہیں سمجھ پائے ہوں گے، پہلے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ عدل کے مقابلہ میں ظلم ہوتا ہے، جس طرح روشنی کے مقابلہ میں اندھیرا، اپوزٹ روشنی کا کیا ہے؟ اندھیرا، ضد روشنی کی اندھیرا ہے، تو عدل کی ضد کیا ہے؟ ظلم۔ عدل کی ضد کیا ہے؟ ظلم۔ اور ظلم کا معنی اندھیرا بھی ہوتا ہے، اور چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر رکھنا بھی ہوتا ہے۔ اندھیرا بھی گویا روشنی کی جگہ لے لیتے ہیں، اس لیے اس کو ظلمات کہا جاتا ہے۔ ظلم کا لفظی معنی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کے رکھنا۔ میں اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ چشمہ، یہ عینک میری ہے، میں نے اس کو خریدا، اور آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ عینک فلاں کی ہے۔ اب یہ عینک میری تھی، ایک شخص سے دعویٰ کر دی یہ عینک میری ہے، محمد سعید الحسن کی یہ عینک نہیں بلکہ یہ عینک میری ہے۔ ایک شخص کو فیصل مقرر کیا گیا کہ تو نے فیصلہ کرنا ہے، تو نے یہ بتانا ہے عینک کس کی ہے۔ اس سے دلائل کو سنا، دلائل کو سننے کے بعد اس نے یہ جان لیا یہ عینک محمد سعید الحسن کی ہے۔ اس سے کہا یہ عینک محمد سعید الحسن کے بجائے میں اس کو دیتا ہوں۔ اب اس نے کیا کیا؟ دراصل کیا کیا؟ عینک کو جہاں رکھنا چاہیے تھا اس کی بجائے دوسری جگہ رکھ دی۔ جو حق جس کو ملنا چاہیے تھا وہ حق دوسرے کو دے دیا۔ یہ کیا ہے؟ ظلم۔ یہ کیا ہے؟ ظلم۔ اور ظالموں کے لیے قرآن کریم میں ایک نہیں متعدد آیات مبارکہ میں رب کریم نے جہنم کی آگ قرار دیا ہے۔ ظالموں کے لیے جہنم ہے، جا بجا قرآن کریم میں چیز کا تذکرہ کر دیا گیا کہ ظالموں کے لیے جہنم ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شاید آپ کا دھیان اس طرف نہیں ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے ان شرک لظلم عظیم،
سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ تو اب ظلم کے مقابلہ میں کیا ہے؟ عدل۔ تو سب سے بڑا عدل کیا ہے؟ اللہ ایک ہے۔ سب سے بڑا عدل کیا ہے؟ اللہ۔ ابھی میں نے ظلم کی وضاحت کی ہے، جس کا جو حق نہ ہو اس کو حق دے دینا ظلم ہے۔ اب عبادت، معبود ہونا کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ معبود ہونا کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ اگر اللہ کا یہ حق ہم کسی اور کو دے گئے تو کیا ہوگا؟ ظلم۔ اور ظلم وہ ہوگا جو ناقابل معافی ظلم ہے۔ وہ ظلم ہوگا کہ جو ناقابل معافی ظلم ہے، جس کی معافی نہیں کی جائے گی۔ اس کی سوا باقی ظلم ہے، آپ نے کسی کے تھپڑ مار دیا، حق یہ تھا کہ اس کے ساتھ پیار کیا جاتا۔ اب میں باپ کو بات سمجھاتا ہوں، میری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر آپ نے کسی ظالم کے تھپڑ مارا تو یہ ظلم ہے؟ جی نہیں ظلم۔ کسی مظلوم کے مارا تو جس کا حق تھا وہ حق اس کو نہیں دیا گیا، یہ ہوگا نا۔ محض تھپڑ مارنا ظلم نہیں ہے، محض تھپڑ مارنا ظلم نہیں ہے۔ دیکھنا ہے کہ حق کس کا تھا، دیا کس کو ہے۔ تھپڑ حق تھا ظالم کا، آپ نے دے دیا مظلوم کو۔ پیار حق تھا مظلوم کا، آپ نے دے دیا ظالم کو۔ یہ کیا ہو گیا؟ ظلم۔ باقی ظلم معاف ہو جائیں گے، لیکن شرک کا ظلم معاف نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ عدل۔ عدل کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر عدل یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے۔ سب سے بڑھ کر عدل کیا ہے؟ اللہ کو ایک مانا جائے۔ وقت ہو چکا ہے، جی چاہتا تھا اس پر ذرا میں تفصیلی گفتگو کروں، انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارک اس موضوع پر مزید گفتگو ہوگی۔ رب کریم کی حضور میں عرض کرتا ہوں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہمیشہ نیک اعمال کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین۔